السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے جی؟ سید محمد الطاف شاہ عرض کر رہے ہیں۔ اچھا قبلہ، ایک مسئلہ ہے کہ امام مسجد کسی نے کوئی رکھیا ہوا ہے جی، تو امام مسجد جس وقت کوئی کلخانی ہوندی ہے یعنی کہ فوتگی ہوندی ہے تو وہ فوتگی دے اتنے امام مسجد تقریر بھی کرتا ہے، انہوں پیسے دیندے ہیں، پھر اس تو بعد وہ ختم شریف پڑھتا ہے، پھر بھی پیسے دیندے ہیں۔ پھر جڑے وہ پیسے ہوندے نے انہاں دے وچوں کچھ پیسے 1000 500 700 کڈ لیندے نے، او جی جڑا منجی چک کے لیاندا ہے تے جڑا دریاں دریاں وچھاندا کام کردا ہے انہوں وہ دے دیندے نے۔ آیا کہ یہ شریعت دے مطابق جائز ہے؟ ادا دے سکتے نے؟ اس دے بارے دے وچ رہنمائی فرماؤ۔ تیسرے دا ختم ہوئے، سوا مہینے دا ختم ہوئے، اسی طریقے ہی کردے نے۔ آیا کہ یہ شریعت دے وچ جائز ہے بھی امام صاحب دا حق تے ادا سی، وہ کڈ کے تے انہوں دے دینا، یہ کیا صحیح طریقہ کار ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرماؤ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ شاہ صاحب، آپ کا جو سوال ہے کہ امام صاحب کے حصے میں جو لوگ رقم رکھتے ہیں اس میں سے کچھ نکال کر کسی اور کو دے دیتے ہیں، کہ یہ جائز ہے؟ دیکھیں، جو بھی اس طرح اصحال ثواب کے پروگرام ہوتے ہیں، کل شریف ہے، ساتھ ہے اور چہلم ہے، یا سالانہ عرس مبارک ہے، سالانہ ختم شریف ہے، اس میں جو بھی لوگ ختم پڑھتے وقت خدمت کرتے ہیں وہ امام صاحب کے ساتھ خاص ہوتی ہے، جو وہاں کے مقیم ہیں ان کے لیے خاص ہوتی ہے۔ کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ امام صاحب کی رقم سے نکال کر 500 1000 روپیہ کسی اور کو دے۔ اگر وہ دے گا تو وہ حق تلفی ہوگا، کیونکہ یہ حق ہے امام صاحب کا جو ختم پاک پڑھ رہے ہیں، جو آپ کے علاقے کے امام صاحب ہیں، جو مسجد کے اندر لوگوں کو نمازیں پڑھا رہے ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ اگر ان کے حق میں سے کوئی بھی حصہ چھین کر کسی کو جبراً دیتے ہیں تو وہ سخت گناہ گار ہوں گے۔ عجیب بات ہے کہ مولوی صاحب کو پیسے دیتے وقت ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے یہ علماء، ہمارے یہ ائمہ حضرات جو ہیں وہ مساجد کے اندر بہت کم تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں ہمارے دارالفتہ میں اس طرح کے امام صاحبان جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں، لوگ بھی آتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کتنی تنخواہ دے رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 10,000 دے رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 12,000 دے رہے ہیں، بہت زیادہ اگر وہ چھلانگ لگائیں گے تو 15,000 کر دیں گے۔ اتنی کم تنخواہ پہ امام صاحب نے کبھی بھی احتجاج نہیں کیا۔ ان کو اگر ختم پاک پہ کوئی پیسے اس طرح ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی نظریں ان لوگوں کی ان کے پیسوں کے اوپر پڑ جاتی ہیں کہ اتنے بڑے پیسے امام صاحب لے لیں گے، تو کیوں نہ اس سے ہم نکال لیں کچھ اور اس کو دیں جس نے چارپائی اٹھائی ہے، اس کو دیں کہ جس نے دریاں بچھائی ہیں۔ اس کا اس پیسوں کے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ میت کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ میت کے نام پہ صدقہ خیرات کریں، وہ خود دریاں والے جو اٹھانے والے ہیں ان کو پیسے دیں، اور خود جس نے چارپائی اٹھائی ہے اس کو پیسے دیں۔ امام صاحب کا حق نہیں بنتا کہ آپ کے لوگوں کو پیسے وہ امام صاحب دیں۔ امام صاحب نے جو ہے وہ آپ کو نمازیں پڑھانی ہے، امام صاحب نے قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سلسلہ بھی قائم رکھنا ہے۔ لیکن پتہ نہیں یہ کیوں درد اتنا اٹھتا ہے امام صاحب کے خلاف کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی رواج ہے کہ وہ کہتے ہیں جی یہ غسل دینے والے کو جو ہے اس میں سے 1000 روپیہ دے دیں، یہ جو ہے وہ چارپائی اٹھانے والے کو، کس بات کا اس کو 1000 روپیہ امام صاحب کے حصے سے دیا جا رہا ہے؟ کیا جس کی گھر میں میت آئی ہے، جس کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے ان لوگوں کو پیسے دے؟ جو لوگوں نے امام صاحب کی خدمت کی ہے ان میں سے نکال کر وہ دے رہے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں، کسی کی حق تلفی نہ کریں، کسی کا حق نہ کھائیں۔ یہ ایک ایسا حق کھا رہے ہیں جو ایک امام صاحب کا ہے، اگر امام صاحب کا حق کھا لیا تو پکڑ شدید ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔